الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا وداعا إلى الله بإذنه والسراج منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان العظيم فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جو لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام ہوں کائنات کے امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر ذکر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام اور علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو مینوان ہم تک پہنچایا. آج انشاءاللہ العزیز جو ماں باپ کے حقوق کے ضمن میں ہم جو مضمون شروع کیا تھا، آج انشاءاللہ اس کا اختتام کریں گے. یہ ایک ایسا حق ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد ذکر فرمایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ میں نے حکم دیا کہ آپ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. تمہارے رب نے تمہیں حکم بخشا میرے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے. یعنی پہلے اللہ کا حق، اس کے بعد والدین کا حق. حقوق العباد کے اندر جو پہلا حق ہے وہ والدین کا ہے، اور حقوق اللہ میں پہلا حق اللہ کا.
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر یہ دونوں یا دو میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، انہیں اف مت کرنا، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا نہیں، انہیں روب کے ساتھ بات نہیں کرنا اپنے والدین کے ساتھ. وقل لہما قولا کریما، بلکہ ان کے ساتھ جب بات کرو گے نرمی اختیار کرنا، اپنی بات کے اندر اکڑ نہیں، نرمی اختیار کرو. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے والدین کے لیے رحمت کے پار بچھا دو، یعنی سر جھکا کر کھڑے ہو جاؤ اپنے والدین کے سامنے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرو، اے اللہ جس طرح میرے والدین نے بچپن میں جب میں چھوٹا تھا مجھ پر رحم کیا، اے اللہ اس وقت یہ اس حال میں ہیں، یہ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، لاٹھی کے سہارے سے چلتے ہیں، اس وقت میرے سہارے کی ان کو ضرورت ہے، اللہ ان پر رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپن پر مجھ پر رحم کیا. بہت حسین دعا سکھائی، بہت اہم دعا سکھائی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر. تو جن کے والدین اس دنیا سے چل بسے ہیں ان کو چاہیے کہ ہر وقت اس دعا کو اپنی زبان کا ورد بنا دیں، صبح شام اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. کیونکہ اگر آپ پوری عمر نیکیاں کرتے رہو گے اور وہ تمام نیکیاں آپ اپنے باپ کے حوالے کرو گے تو اپنے ماں باپ کا ایک دن کا حق بھی آپ کو ادا نہیں ہوگا. خاص کر ماں کا بہت اونچا مقام. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. قدموں میں جب جنت کو ڈھونڈو گے تو دروازے کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی. تو ہم نے کچھ حقوق پڑھے تھے، جو حقوق ہم نے 5 نقطوں پر مشتمل ہے. پہلے محبت، اس پر بھی ہم نے بات کی. دوسرا حق والدین کا ہے، ان کا احترام کرنا، عزت کرنا. تیسرا ان کا حق ہے اطاعت، ان کا ماننا، ان کی فرما برداری، معروف کے اندر، اچھے کاموں کے اندر، منکر کے اندر ان کی اطاعت لازم نہیں. چوتھا حق ہے والدین کا ان کی خدمت کرنا، اس پر بھی ہم نے بات کی. اور آج ہم بات کریں گے نفسیاتی تسکین پہنچانا. اپنے والدین کو نفسیاتی تسکین پہنچائیے. کوئی ایسا عمل مت کیجیے جس عمل کی وجہ سے آپ کے والدین آپ پر ناراض ہو جائے یا ان کا دل دکھے. ماں باپ کا دل دکھنا اللہ کا دل دکھنا. ماں باپ کی نافرمانی نبی کی نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا کے اندر، والدین کی رضا کے اندر. آپ راضی رب راضی، آپ ناراض رب ناراض. اس لیے والدین کا حتی الامکان جتنی بھی آپ کوشش کیجئے، جن کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کی خدمت کیجئے، نفسیاتی تسکین پہنچائیے. جو آپ سے کہتے ہو، مطالبہ کرتے ہو، وہ پورا کیجئے بشرط کہ وہ کام حرام نہ ہو، اس کام کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اللہ کی فرمانبرداری کا کام آپ سے وہ مطالبہ کرتے ہیں، آپ کو پورا کرنا چاہیے.
اور ہر اس کام سے رکیے جس سے وہ روکتے ہیں. شرط وہاں بھی یہی ہے کہ وہ شریعت کے حق میں کام ہو اور ماں باپ منع کرے، ایسے کام میں ان کی اطاعت نہیں ہے. اس کا چھوٹا سا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کس میں؟ معروف کے اندر، نیک کاموں کے اندر. منکر کے اندر ان کی والدین کی اطاعت ہرگز لازم نہیں. وہاں اللہ کو راضی کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حقوق کو پامال کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلا حق تو اللہ کا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہماری پرورش ماں کے رحم کے اندر، پیٹ کے اندر کی، 3 اندھیروں کے اندر اس نے ہماری پرورش کی، ہمیں حسین بنایا. اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر کیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس انسان کو بہترین تقویم، بہترین انداز میں نے بنایا. ناک جہاں چاہا تھا وہیں رکھا، آنکھیں جہاں سجدتی تھی وہیں رکھا، پاؤں جہاں پر رکھنے تھے وہیں رکھا. ہر ایک چیز اپنے انداز میں رکھ دیا تاکہ یہ دنیا کے اندر برا بھی نہ لگے. اس کی ساخت اچھی بنائی ہے. تو پہلا حق باپ کا، ماں باپ کا، اس کے بعد اللہ کا حق، اس کے بعد ماں باپ کا حق. اللہ کے حق کے بعد کون سا حق ہے؟ ماں باپ کا. اور اللہ کے حق میں نبی کا حق بھی آتا ہے. اللہ کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ بھی اللہ کا ہی حق ہے. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی اپنے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہے ہیں، کسی کام کا حکم نہیں دیتے ہیں، وہ وہی حکم دیتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے. یعنی اللہ کا حق اور نبی کا حق یہ اللہ کے حقوق میں آتا ہے. اور دوسرا حق جو ہے اپنے والدین کا، جن کے ذریعے سے آپ دنیا میں، آپ کا وجود ہوا، ہمارا وجود ہوا. ہم دنیا میں آئے کس کی وجہ سے؟ اپنے ماں باپ کی وجہ سے. جب انہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہماری پرورش کی، تب جا کر ہم جوان ہوئے، اس سٹیج پر پہنچ گئے، میں ملک کا بادشاہ بھی بنا یا کوئی بڑا عہدہ حاصل کیا، جب میرے ماں باپ نے بچپن میں میری پرورش کی. اگر اس کے برعکس یہی ماں باپ مجھے اٹھا کر دروازے کے باہر رکھ دیتے، چوہا کھا جاتا، بلی کھا جاتی، کوا اٹھا کر لے جاتا، چیل اٹھا کر لے جاتا. یہ اللہ کا احسان ہے. والدین کے دل میں اللہ نے رحم پیدا کیا، محبت پیدا کی، اور اس محبت کی وجہ سے ہماری پرورش ہمارے ماں باپ نے. تو اس کے بعد جو ہے نفسیانی تسکین پہنچانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو جس نے اپنے والدین کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا، زیارت کی، پیار بھری نگاہ، جس طرح ہم بچے کو کیسے دیکھتے ہیں، چھوٹا بچہ کتنے پیار سے دیکھتے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ پیار سے اپنے والدین کو جس نے دیکھا، محبت بھری نظروں سے اپنے باپ پر نگاہ ڈالی، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حق میں ایک حج مبرور کا ثواب لکھ دیتے. حج مبرور کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ حج جو اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوا، جو اللہ نے، ہم نے حج کیا، اللہ نے اس کو قبولیت کا درجہ بخشا، اس کو حج مبرور کہتے ہیں. ایک بار اپنے والدین کو دیکھنے سے، محبت بھری نگاہوں سے، نفرت بھری نگاہوں سے نہیں، محبت بھری نگاہوں سے، پیار سے، محبت سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا، یہ ایک حج کے برابر ہے، حج مبرور کے برابر ہے، اور قبول شدہ حج کے برابر. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی صحابی نے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے سوال کیا، اے میرے صحابہ، آپ جانتے ہو تین بڑے گناہ میں بتاؤں، گناہ کبیرہ بتاؤں، 3 بہت بڑے گناہ. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آقا یا رسول اللہ ہمیں بتائیے
کیونکہ صحابہ حریص تھے، وہ پوچھتے تھے، اور اس کے بعد پوچھنے کے بعد جب مسئلہ ان کو معلوم ہو جاتا، کلیئر ہو جاتا، اس کے بعد اس پر عمل کرتے تھے۔ عمل کے لیے مسئلہ پوچھنا چاہیے، مولوی سے ہو، عالم سے پوچھنا ہے عمل کے لیے۔ امتحان لینے کے لیے پوچھنا ہے تو پھر مت پوچھیے، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ اگر مولوی کا امتحان لینا ہے مسئلہ پوچھیے عالم سے، تاکہ میں اس مسئلے پر عمل کروں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، تو صحابی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے یہ 3 گناہ کبیرہ، بڑے گناہ یہ کون سے گناہ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ پہلا بڑا گناہ ہے۔ جس کی کسی حالت میں بھی معافی، جو شرک کی حالت میں مر گیا اس کی معافی کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو میں بتاؤں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر کعبہ پر کوئی حملہ کر رہا ہو، کعبہ پر کوئی حملہ کر رہا ہو، اللہ کا سب سے عظیم گھر کون ہے؟ کعبہ۔ کوئی آدمی کعبہ پر حملہ کر رہا ہو اور اس کو بچانے کے لیے، اس کے دفاع کے لیے ایک آدمی نے لڑا اور وہ شہید ہو گیا، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اگر ایسا آدمی بھی شرک کی حالت میں کعبہ کو دفاع کرتے کرتے مر گیا، وہ جنت میں نہیں بلکہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اتنا برا عمل ہے یہ شرک۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ کبائر میں سے الکبائر، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، عمل سمجھ کر کرتے ہیں، نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اور دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا، ماں کی نافرمانی کرنا، باپ کی نافرمانی کرنا، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے الکبائر کے اندر۔ بڑے گناہوں کی لسٹ میں پہلا شرک، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی، اور تیسرا جھوٹی بات بتانا، جھوٹ کسی کی طرف منسوب کرنا۔ اور جب یہ تیسرا گناہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور ایک دم تکیہ چھوڑ دیا اور سیدھا بیٹھ کے اور بتایا جھوٹی بات یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی صحابی نے پوچھا ایک مومن مسلمان اس سے گناہ ہو سکتا ہے؟ بولا ہاں، وہ شراب بھی پی سکتا ہے کسی وقت، اس کو ایسا بھی ہو جائے، ایسا گناہ بھی کر سکتا ہے، بدکاری بھی کر سکتا، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا یا رسول اللہ سے مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تکیہ چھوڑ دیا، بولا لا، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس لیے سچ بولنے کی کوشش کرو، کیونکہ سچ بولنا انبیاء، صدیقین، مومنین، ان کی صفات کے اندر ہے۔ اللہ بھی سچ بولتا ہے، مومنین بھی سچ بولتے ہیں، پیغمبر سچ بولتے ہیں، اور ہمیں بھی سچ بولنا چاہیے، چاہے لاکھوں کا نقصان ہو لیکن سچ بولنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ میں واضح کرنا دینا چاہتا ہوں۔ عدالتوں میں جائیے، کیا ہم سچ پر عمل کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا جو ہے یہ باپ کے برابر ہے، یہ باپ کا قائم مقام ہے چاچا۔ کیا ہم اپنے چاچا کے ساتھ راضی ہیں؟ سب سے بڑا دشمن اس وقت اگر کوئی ہے، ہمیں لگتا ہے چاچا ہمارا دشمن ہے، چچیرے بھائی ہمارا دشمن ہے، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، جو رحمت والا دین لے کر آئے، اس میں کیا ہے؟ چاچا باپ کے برابر ہے، باپ کا قائم مقام ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خالہ ہے، ماسی ہے، یہ ماں کے قائم مقام ہے، یہ تیری خالہ نہیں تیری ماں ہے۔ کیا ہمارا رشتہ خالہ کے ساتھ مضبوط ہے؟ کیا ہم اپنی خالہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے چاچے کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ سب سے بڑا فتنہ ہمارا ماحول یہی بن چکا ہے۔ غلط تو نہیں بول رہا، یہی ہے نا ہمارا ماحول۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ چاچا ہوتا ہے۔ ماں کے رشتوں میں سے سب سے بڑی دشمن ماسی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کی ام ہے، تمہاری ماں ہے، یہ خالہ نہیں تیری ماں ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اردو میں بھی اس کو دیکھیں، جب بولتے ہیں کیا کہ ماسی، ماں جیسی ہے، یہ منطقی جواب ہے اس کا، ماسی یہ ماں جیسی ہے۔ کیا ہمارا رشتہ مضبوط ہے؟ کیا ہمیں جو حقوق سمجھائے گئے تھے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حضرت جبریل علیہ السلام ہمسایوں کے اتنے حقوق لے کر آئے، میں نے سوچا کہیں یہ ہماری وراثت میں شامل نہ ہو جائے۔ کیا ہمارا ہمسایہ ہم سے راضی ہے؟ کیا ہمارا ہمسایہ پڑوسی جو میرے پڑوس میں رہتا ہے، کیا وہ مجھ سے خوش ہے؟ وہ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ آپ مجھے بتائیے، میرے بینک بیلنس 20 لاکھ روپیہ ہے یا 1 کروڑ روپیہ ہے، میرے ہمسائے میں ایک آدمی جو ننگا ہے، بھوکا ہے، اور مجھے پتا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ وہ بھوکا ہے، اس کو رات کو کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ کس کام کی ایسی دولت؟ کیا کرو گے ایسی دولت کو؟ ہمسایہ بھوکا رہے اور میں دولت کو بینک میں رکھ دوں، ہمسایہ بھوکا رہے اور میں پیٹ بھر کے کھاؤں، ہمسائے کے بچے تڑپتے سو جائیں، بھوکے سو جائیں اور میرے بچے کھائیں، یہ کون سا؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ اگر ایک ہی کھجور ہے اپنے پاس، کوئی مسکین آتا بھوکا آتا اس کو کھلاؤ۔ صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا۔ ہمارا دعویٰ تو بہت ہے، اگر باپ یا دادے کا چہرم کرنا ہو اس پر ہم ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ماں باپ جب زندہ ہیں ان کے لیے ہم اپنے ہاتھ میں الگ سے فروٹ نہیں لا سکتے، یہ ہمیں توفیق ہی نہیں۔ میں کل ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک لڑکی کی شادی ہوئی،